شفیان صاحب، یہ آپ لوگ یہ شکایت آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کا ہے، اور وہاں پہ پولیس کو آپ لوگ لیڈرشپ نہیں دے رہے ہیں، اس طرح جنازوں میں نہیں جا رہے ہیں، اس طرح ان کو آن نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں صافی صاحب، شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں، پاکستان آرمی کے ہیں، چاہے وہ ہمارے علماء ہیں. کتنے ہمارے علماء شہید ہوئے ہیں یا پھر سویلین ہو، شہید سب کے مشترکہ ہیں. اگر کوئی اس پہ سیاست کرنا چاہتا ہے تو نہیں کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی ہمارے کے نارکوٹکس کے ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں جن پہ رات کو حملہ کیا گیا ان کی گاڑی پہ. تو کل وہاں پہ ہمارے ہوم منسٹر موجود تھے. ہم تو جنازوں میں جاتے ہیں، کیوں نہیں جائیں گے؟ ہمارے شہید ہیں، ہم اون کرتے ہیں ان کو، ہم کیوں جنازوں میں شرکت نہیں کریں گے؟ دیکھیں ان کے پاس کوئی، لیکن ٹانک کے جو کل واقعہ ہوا تھا اس میں، اور جس میں 15 شہداء تھے، ان کے جنازے میں آج میں دیکھ رہا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب یا وزراء نظر نہیں آ رہے تھے، چیف سیکرٹری اور نہیں، ہوم منسٹر تھے. اچھا، ہوم منسٹر وہاں پہ تھے. دیکھیں ان شہیدوں پہ اب سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں نے شروع میں کلیئر کر دیا کہ ہم اون کرتے ہیں تمام شہداء کو. وہ ہمارے شہداء ہیں، پاکستان کی مٹی ان کی قرضدار ہے، اور اگر وہ جانیں دے رہے ہیں تو پاکستان کے لیے دے رہے ہیں نا. کون مطلب اپنے بیٹے کو اس طرح، مطلب سب سے زیادہ بیٹے سے زیادہ کوئی رشتہ تو، مطلب گہرا رشتہ تو نہیں ہوتا، یا محبت سے بڑا رشتہ تو نہیں ہوتا. آپ ایک نوجوان کو بھرتی کرتے ہیں، مطلب ہو یہ پوری ایک، مطلب آپ اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے حکومت کی، اور پھر جس طریقے سے وہ لڑتا ہے اس مٹی کے لیے، اس پہ نہیں سیاست کرنی چاہیے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح تذکرہ کیا تھا، یہ مناسب تھا؟ نہیں آنا چاہیے تھا مولانا صاحب کا یہ بیان. لیکن اس کے بعد پھر مولانا صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا گیا، دو پارٹیاں جو سکے کے دو رخ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا کوئی کونسلر بھی نہیں رہا جس نے ویڈیو ریکارڈ نہ کی ہو. میں ایسے لوگوں کو صافی صاحب جانتا ہوں جو کونسلر کا الیکشن اپنے محلے میں نہیں جیت سکتے. ان کے سامنے بھی ان کے کمرے میں پی ٹی وی کا مائک پڑا تھا، اور وہ مولانا صاحب کے خلاف جو ہے وہاں پہ بیان ریکارڈ کر رہے تھے. دیکھیں مولانا صاحب کے ایک بیان سے نہ آپ اس کو غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے بیان پہ آپ اس کو حب الوطنی اس کی گیج کر سکتے ہیں. یہ جو الٹا انہوں نے اس بیان کو زیادہ مشہور کر لیا. سرٹیفکیٹس جو ہے نا غداری کے اور محب الوطنی کے، یہ بانٹنا بند ہونے چاہیے اور چیزوں کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. نہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ بیان بھی مناسب نہیں تھا اور رد عمل بھی مناسب نہیں تھا. لیکن یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپریشن حل نہیں ہے، اور شاید ہم جیسے طالب علم بھی یہ سمجھتے ہوں کہ آپریشن حل نہیں ہے، لیکن جو جرگے ہیں یا جو مذاکرات ہیں، آپ دیکھیں شکئی معاہدہ ہوا، آپ سراروغہ معاہدہ ہوا، سوات میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، باجوڑ میں الگ معاہدہ ہوا. تو مذاکرات اور معاہدوں اور جرگوں سے تو بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوا نا. دیکھیں سوات کا معاہدہ آپ کو یاد ہوگا، وہ کامیاب ہو گیا تھا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دونوں سائڈز کو، ریاست کو بھی اور دوسرے سائڈ کو بھی پاس رکھنا ہوگا معاہدے کا. یہ معاہدہ اس ٹائم خراب ہو جاتا ہے کہ جب فیڈرل حکومت یا کچھ ادارے اس کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں. دیکھیں پختون کلچر میں تو آپ جرگے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ کریں گے تو پھر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا، باقی سزائیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں ہم نے، صوبائی حکومت تو ہماری نہیں تھی لیکن ایک معاہدہ وہاں پہ ہو گیا تھا. جی، اے این پی کی گورنمنٹ تھی. ہاں این پی کی تھی، میاں افتخار حسین صاحب اور ہدایت اللہ صاحب اور افراز خٹک صاحب کی کمیٹی تھی، وہ مذاکرات کر رہی تھی. لیکن اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات اس کا حل نہیں ہے، آپریشن حل ہے. دیکھیں وہ تو پھر اسی ٹائم بھی کہتے تھے. اسفندیار ولی صاحب بڑے رسپیکٹڈ ہیں، ایک اے این پی کے وہ لیڈر ہیں. وہ تو بڑے جلسوں میں کہتا تھا کہ ہم ملٹری آپریشن کو آن کرتے ہیں. وہ تو بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں. مطلب آپریشن سے صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ آپریشن سے آپ نے لوگوں کو آئی ڈی پیز بنانا ہے. نہیں، یہ جو کل 4 خودکش آئے اور انہوں نے جو ریاست کی ریٹ کو جو گاڑیاں ٹکرائی اس سے پولیس اور اس کے جائنٹ چیک پوسٹ سے، تو یہ کیا اپنے لوگ ہیں؟ نہیں دیکھیں موقع تو تیسرا اٹھا رہا ہے نا، لیکن آپ موقع کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو جب ختم کیا گیا تو دوبارہ کیوں آباد کیا گیا؟ ان لوگوں کو گڈ اور بیڈ کیا جو کنسیپٹ کس نے کریٹ کیا کہ یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے؟ دیکھیں انگیج ہم نے کیا. یہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں نا قطر میں کہ آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ نے، بالکل ہم نے انگیج کیا ان کو.
اچھا یہ لیکن پھر جو سیٹلمنٹ تھی وہ شہباز شریف نے کی تھی. ٹھیک ہے. جب پی ڈی ایم کی فیز 1 کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی اس کیبنٹ کا حصہ تھا, محسن داوڑ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ محسن داوڑ سے پوچھ سکتے ہیں کہ محسن داوڑ کے علاوہ تمام لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا خیبر پختونخوا کل نتائج بھگتے گا. دیکھیے ریسیٹلمنٹ آپ نے کرنی تھی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن. نہیں, یہ ذرا پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں, آپ کی زبانی ہے, آپ حکومت کے ترجمان ہیں, کہ ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے افغانستان سے کچھ طالبان کو لایا گیا تھا یا کہ یہ ایک مت ہے؟ نہیں, وہ تو باقاعدہ ایک شہباز شریف کے منٹس پڑے ہیں کہ ان کو لایا گیا اور کھلا چھوڑ دیا گیا. تو کون لایا تھا ان کو لانے کے لیے؟ یہ فیصلہ گورنمنٹ کا ہی تھا, یہ تو وہی بہتر بتا سکیں گے. لیکن کیبنٹ کا نہیں, گورنمنٹ کا نہیں تھا. آپ اگر یاد رکھیں تو جو ادھر جرگہ گیا تھا وہ ہمارے دوست بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں گیا تھا. دیکھیں, اور خیبر پختونخوا حکومت کا جرگہ تھا. انگیج ہم نے کیا. ہاں, میں سے انکاری تو نہیں ہوں, میں تو برملا کہتا ہوں کہ ہم نے ضرور ان سے انگیجمنٹ کی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی اس چیز کا حل ہے. ہم نے ان کو انگیج کیا, چیزیں کچھ فائنل ہو رہی تھی, اسی اسنا میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی. جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, پیپلز پارٹی بھی اس کیبنٹ کا حصہ تھی اور شہباز شریف پرائم منسٹر بنے. یہ فیصلہ پھر اس کیبنٹ کا تھا کہ ان لوگوں کو انہوں نے ریسیٹل کیا, اور یہ شہباز شریف کے سائن سے ہوا ہے. یہ منٹس باقاعدہ پڑے ہیں. اور پھر دیکھیں, اگر ہم ان کو واپسی سے انہوں نے ایگری نہیں کیا ہے, کیونکہ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اس وقت نہ شہباز شریف ہے نہ کوئی اور ہے, بلکہ ان چیزوں کو ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. ایک میٹنگ جو کیبنٹ کی ہوئی تھی, جس میں آپ محسن داوڑ کو آپ کبھی بھی آپ سے شو میں آئے یا کہیں بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, اس میٹنگ کا وہ حصہ تھے. اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو ریسیٹل کیا جائے, جس کی مخالفت محسن نے کی. اچھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم انگیج کریں, ایک پراپر طریقے سے ان کو واپس لایا جائے. ان کو جس طریقے سے اس حکومت واپس لے کے ان کو کھلا چھوڑ دی گئی ہے, مطلب کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. ان کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دیا گیا. پھر یہاں سے دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ جی حالات وہاں پہ ابتر ہیں تو ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں, اب ریاست کو بھی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا. دیکھیں, جو کچھ کر رہا تھا وہ تو جنرل فیض کر رہا تھا. بیرسٹر صاحب کو بھی اگر بھیجا تھا تو جنرل فیض نے بھیجا تھا, یہ سب کچھ. لیکن ابھی یہ نہیں کہ وہ قید میں ہیں تو ہم ان سے متعلق جھوٹ بولے. جو میری معلومات ہے, دیکھیں, اگر جنرل فیض کر رہا تھا تو وہ بھی غلط کر رہا تھا. ہاں, ادارے کا جنرل تھا, جو میری معلومات نہیں لے کے آئے تھے اس کو. تو میری معلومات جو ہے وہ یہ کہ لوگ لایا ہی نہیں گئے تھے. تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں جو اس وقت لوگ وہاں پہ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو یہاں سے ادھر گئے ہیں. جب ادھر سے بھی لائے گئے ہیں. نہیں, جب ٹی ٹی پی بنی تو وہ تو پاکستان میں بنی تھی نا. ملا فضل اللہ سوات کے ہیں, بیت اللہ محسود وزیرستان کے تھے, حکیم اللہ محسود وزیرستان کے تھے, تو مفتی نور ولی محسود جو ہے وہ وزیرستان کے ہیں. تو یہ لوگ تو اگر ادھر بھی گئے ہیں تو پاکستان میں تو یہ سب کچھ سوات میں. آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل اللہ نے وہ افغانستان گیا بھی نہیں تھا, اس نے سوات سے موومنٹ شروع کی تھی. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں یہ مغالطہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہیں کہ آپ لائے ہیں, آپ لائے ہیں, آپ لائے ہیں, اور اس میں ان کو دیکھیں آپریشن کے ٹائم کچھ لوگ تو چلے گئے تھے نا. جب چلے گئے تھے تو واپس تو ان کو لایا گیا ہے نا. پھر وہ واپس کیسے آئے ہیں؟ کویشچن تو یہی ہے نا کہ جب آپریشن ہوا, آپریشن کے ٹائم یہ لوگ چلے گئے, یہ واپس کیسے آئے ہیں؟ ان کو لایا گیا ہے. نہیں, وہ خود بھی آ سکتے ہیں. نہیں, آ تو سکتے ہیں, لیکن اس ابھی مثلا نہیں, ابھی چیک اینڈ بیلنس تو بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. اس روز جو آپ ان کو کھلی چھوٹ آپ نے دے دی, آپ نے کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا, کیونکہ خیبر پختونخوا جانے بس مسئلہ یہی ہے.